کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص باہر سے آیا، ایک بدو اپنی بیوی کے ساتھ آیا، رات کے وقت میں وہ مدینہ پہنچا۔ رات کے وقت میں جب اس نے مدینے میں انٹری کی تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے چور سمجھ کر کے بھگا دیں، تو اس نے مدینے میں انٹری نہیں کی، باہر ہی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اب اس نے خیمہ لگایا، آگ جلائی، سردی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، رات میں گشت کر رہا ہے، اپنے وقت کا حکمراں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حکمراں حضرت عمر، جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ کاٹ دے، رسول اللہ نے جن کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ یہ عمر مسلمانوں کو عطا کر دے، تب عمر عطا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بھیجا کہ دیکھ کر کے آؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو ہے، عورت ہے، اور وہ آگ جلائے ہوئے ہیں، اندر سے کراہنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ تو اس غلام نے آ کر کے حضرت عمر کو بتایا کہ صاحب ایسے ایسے مسئلہ۔ جناب عمر گئے اور اس کو پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، لیکن رات میں مدینے میں اس لیے میں داخل نہیں ہوا کہ کہیں لوگ کچھ اور نہ سمجھ لیں، چور نہ سمجھ لیں اور کہیں مارنا پیٹنا شروع نہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، ابھی بتایا نہیں ہے کہ میں عمر ہوں، نہ اس خادم نے بتایا کہ یہ عمر ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے حلیے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حاکم ہے، یہ حکمراں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی بات ہے بھائی۔ آج کے دور میں جب آپ خان بنے ہوئے ہیں، پٹھان بنے ہوئے ہیں، قریشی بنے ہوئے ہیں، انصاری بنے ہوئے ہیں، ایسے دور میں جناب عمر سے سبق تو سیکھیے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا عمر، اس کے حلیے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حاکم ہے، حکمراں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا اندر سے کراہنے کی آواز کیسی ہے؟ کہا میری بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ کہا اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشکل سچویشن ہے، اپنے گھر پر گئے اور کسی خادمہ کو نہیں بلایا، اپنے گھر پر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ محترمہ اگر ثواب کمانے کا موقع ملے تو کیا آپ کماؤ گی؟ کہا بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہتے ہیں اور وہ بیوی ساتھ میں آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنی شناخت نہیں ہونے دی، پہچان کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جب آئے اس خیمے میں تو وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے سہارا دیا اور کچھ دیر بعد میں ایک بچے کی ولادت ہو جاتی۔ ایک بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے جناب عمر کی بیوی نے یہ کہا امیر المومنین اپنے دوست کو بشارت دیجئے، اللہ رب العزت نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب اندر سے جناب عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین بشارت دیجئے، تو وہ بدو پتہ ہے پہلے کیا کر رہا تھا؟ وہ بدو اس طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا حضرت عمر کو جیسے عمر غلام ہوں۔ کہا یہ لکڑی لائیے، یہ کھانا بنائیے، اس طرح سے آگ جلائیے۔ حضرت عمر کو انسٹرکشن دے رہا ہے اور حضرت عمر اس کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے یہ سنا کہ امیر المومنین کہہ رہی ہے تو وہ بدو کھڑا ہو گیا۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا ہاں بھائی میں امیر المومنین ہوں۔ کہا جناب مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھ سے گستاخی ہو گئی، آپ سے تو کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، دنیا کے سارے حکمراں کانپتے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بھائی یہ رسول اللہ کا شہر ہے اور میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے یہاں حکمراں بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے اندر ایسی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ تھا، تب انہوں نے ساری دنیا فتح کر لی تھی۔ جس راستے پہ قدم بڑھاتے تھے اللہ رب العزت مدد فرماتا تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں بٹھاتے چلے جاتے تھے۔ تلاش کرو اپنے ماضی میں اپنی ناکامیاں، آخر ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ وجہ تو ساری یہ ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے اصول کیا بتائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بھی مارکیٹ کی طرح چلنے لگتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی طرح چلنے لگتے ہیں، اور پھر دنیا پہ اپنی ناکامیوں کا الزام لگا رہے ہیں۔ سبق تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔